وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں، ہر ایک کو کیے کا صلہ مل جائے گا، اور تعلق باللہ۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے سامنے آئی کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔ جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اس کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جسٹ امیجن، اللہ گمراہ کر دے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اب کہہ دیجئے، اگر آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب کہہ دیجئے کہ آپ نے دیکھا جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے میرے ساتھ نقصان پہنچانے کا، حلن کاشفات ضری، تو کیا وہ کسی مصیبت کو کھولنے والے ہو سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کر لے رحمت کا، حلن ممسکات رحمتی، تو کیا کوئی اس کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ قل حسبی اللہ، اب کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ آج انسان کہتا ہے میری مرضی آزاد ہے، میں ہوں، میری زندگی میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا اختیار ذاتی نہیں ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، کس نے زندگی دی، کس نے مال دیا؟ حقیقت یہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ کا ارادہ چلتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلد ہی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، چنانچہ جو سیدھے راستے پر چلے تو وہ اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا، اور آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ کرنے والے کام ہے سچائی کو مان لینا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، ظلم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، سچائی کو جھٹلانا اور گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے خوف نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ اور یہ رکوع نمبر 2 ہے، دعوت توحید اور جھٹلانے والوں کا آخری انجام۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخاطبین دعوت، جھٹلانے والوں کا انجام، انسان کی روش، تبصرہ ہے، اور اے اللہ
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ کیا اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، چاہو یا نہ چاہو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے۔ تم اس بارے میں بے اختیار ہو، لہذا جو زمین و آسمان کا مالک ہے جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم غلامی اختیار کر لو، پھر تمہیں سفارشی اور عارضی سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو ڈفرینسز رکھے ہیں، انسانوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اختلافات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا، کیونکہ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کرے گا، اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم ہی کی بنا پر یہ سب کچھ دیا گیا، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا جلدی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، غور و فکر کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا آخرت پر ایمان نہ رکھنا، ظلم کرنا، مذاق کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، مصیبت پر صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا ہے۔ رکو نمبر 3 ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، لوٹ آؤ، قیامت کے دن اور تعلق باللہ۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے،
پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو۔ یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا۔ یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹایا جانا ہوتا تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ کیوں نہیں، بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض۔ کبھی آپ امیجن کرتے ہیں کتنی وسعتوں والا آسمان ہے؟ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان ہونا، اپنے رب کی طرف پلٹنا، وہی کے بہترین پہلو کی پیروی کرنا، تقوی اختیار کرنا، نیک عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، مذاق اڑانا، جھٹلانا، تکبر کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کرنی ہے، مسلسل توبہ کا رویہ اپنانا ہے، کل کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی غلامی کے لیے مجھ سے کہتے ہو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، کسی اور کی میں کیسے مان لوں؟ ہائے افسوس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تعلق باللہ۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیں کہ اے جاہلو تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ بے ہوش نہ ہو۔ پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں ہے۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین کتنی بدلی ہوئی ہوگی۔ سورج کہاں جائے گا اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی
اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ یہاں تو عدالت سجنے لگی ہے، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شکر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کا حکم دینا، شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے اس روز ہر چیز اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔ مین پوائنٹس ہے انسانیت جہنم کے دروازے پر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازے پر، فرشتے عرش کے گرد پکار دیا جائے گا، اور تعلق باللہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا گروہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے دیکھیے قیلت خلو ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پہلے بھی اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اسی کے لیے حمد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کرنے والے کام ہے رب کی آیات پڑھ کر سنانا، آخرت کی ملاقات سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اچھے عمل کرنا، اور جس سے روکا گیا تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں فیصلے کے دن کو یاد رکھنا ہے اور اندیشے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ الزمر پڑھ لی ہے اور 24ویں پارے کا آغاز بھی کر لیا۔ اب ہم اگلی صورت دیکھیں گے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ غافر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 85 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 6 ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو چکا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہے، کتاب نازل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کا انجام، ایمان والوں کے حق میں فرشتوں کی دعائے مغفرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا،
اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی اور اس کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں، اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے رہتے ہیں، جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آبا، ازواج اور اولاد کے رشتے دنیا میں خون کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور آخرت میں ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہ ہو تو رشتے کٹ جاتے ہیں، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، ایمان لانا، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، توبہ کرنا، رب کے راستے کی پیروی کرنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، کفر کرنا، باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کرنا، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کتاب نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، کتاب کا کام کرنا ہے، کتاب کے کام کو اپنی ذاتی ذمہ داری بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور یہ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ قیامت کے روز کافروں سے پکار کر کہا جائے گا، بلند درجوں والا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، سبق وہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے اوپر غصے سے بہت زیادہ ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے حوالے سے 2 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے، اور العلی وہ ہے جو ان تمام باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو، اور الکبیر وہ ہے جو اس سے بڑا ہو کہ اس کی کوئی مثل، بیوی یا اولاد ہو۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رجوع ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ فی الدرجات ذو العرش، بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے
اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ملو گے۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چھوٹا معاملہ چھپا ہوا ہے نہ کوئی بڑا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں نصیحت قبول کرنا، رجوع کرنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، آخرت کے دن سے ڈرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ فرعون نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بہت زبردست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے، تو انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات دین اور شریعت کی طرف بلانے اور اس کا علم دینے کے بعد اگر کوئی اللہ کی آیات سے منہ موڑے گا تو اس کا انجام بھی پچھلے لوگوں جیسا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، اور کافروں کی خفیہ تدابیر سراسر ناکام تھیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیسے پناہ لی جاتی؟ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ پناہ مانگتے تھے، یہ دعا کرتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم دعا ہے، آپ اپنی دعاؤں میں اسے شامل کر لیجئے۔ کرنے والے کام ہیں اپنے رب کی پناہ لینا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، ایمان والوں کو اذیتیں دینا، حساب کے دن پر ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں متکبر لوگوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینی ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے مومن قیامت سے ڈرتا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں وہ مومن، فرعون نے کہا
اور فرعون راہ راست سے ہٹ گیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو۔ مرد مومن نے فرعون جیسے متکبر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جو بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا، تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی میں تھی۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، چیخ و پکار کے دن سے ڈرنا، پچھلے لوگوں کے برے انجام سے ڈرنا، جن سے روکا گیا حد سے گزرنا، جھوٹا ہونا، شک کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، غرور کرنا، برے اعمال کو اچھا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں۔ 5 مین پوائنٹس ہیں میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ جن کی طرف تم بلاتے ہو فرعون اور اس کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے جب دوزخ میں جھگڑے ہوں گے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت مگر وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً جس کی تم
جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے وہی آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلدی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی آل فرعون کے بارے میں حکم ہوگا انہیں سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، سیدھا راستہ بتانے والوں کی پیروی کرنا، نیک عمل کرنا، نجات کی طرف بلانا، رب کی طرف دعوت دینا، جن سے روکا گیا برے عمل کرنا، آگ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ سے کفر کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کی دعوت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، مغفرت کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یکساں نہیں ہوتے، بڑے کام تمہارا رب کہتا ہے۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تورات سے عقل مند لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے وہی آسمانی کتابوں کی ہدایت اور نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو بوجھ ہی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور نہ برائی کرنے والا، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان کا انجام ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تکبر قرار دیا ہے۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، کتاب کا سچا وارث بننا، اپنے قصور کی معافی چاہنا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑے کرنا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، برے عمل کرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ رکوع نمبر 12 ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہی تو ہے، ان لوگوں سے کہہ دو اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ ایسے ہی وہ سب لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، بس بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے ہی وفات دیا جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا، اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کرنا، عقل سے کام لینا، جن سے روکا گیا شکر ادا نہ کرنا، بہکنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، 3 مین پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جھگڑے کرتے ہیں۔ اے نبی، کفر اور اسلام کی جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔
پس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ کسی رسول کے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا، شرک کرنا، اترانا، ناخوش ہونا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، 3 مین پوائنٹس ہیں۔ مویشیوں کی تخلیق میں نشانی ہے، کشتی نشانی ہے، تباہ شدہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین کی یادگاروں میں ان سے زیادہ تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمائی کرتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں علم سے مراد ان کے خود ساختہ دعوے اور شبہات اور توہمات ہیں۔ علم سے مراد دنیاوی باتوں کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، پچھلے لوگوں کے انجام پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی کتاب کی سچی سمجھ نصیب کر دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ فصلت کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 6 رکوع اور 54 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 کتاب اور نمبر 2 ان سے کہہ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والے بے حد رحم والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے۔ ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم
فہم لا یسمعون، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اب یہ دوسری مثال ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ آپ کہہ دیں یقیناً میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اور بخشش مانگو۔ اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے کام ہے علم رکھنا، رب کی طرف متوجہ ہونا، رب سے معافی مانگنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کتاب اللہ سے منہ موڑنا، دلوں کا پردے میں ہونا، شرک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، آخرت کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، نزول کتاب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور فہم کتاب کے لیے، کتاب کا کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے، وہ سارے جہان والوں کا رب ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے، اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں۔ 4 دنوں میں جواب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تخلیق کائنات کی بات ہے، اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں۔ تو اس نے 2 دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا ہے، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب رسول ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق کی بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا
کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ فرماتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یا اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی باہر تشریف لاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے تھے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا تو ان کو رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، کسی حق کے بغیر بڑا بننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے کھالیں اور اعضاء گواہی دیں گے۔ ایک ہی پوائنٹ ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گھیر لائے جائیں گے اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دے دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارے بہت سے عمل کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے بے خبر سمجھنا،
برے اعمال کو اچھا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اعضاء اور جلد کی گواہی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، دو مین پوائنٹس ہیں، کافر کہتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم دنیا کے زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے۔ یعنی آپ کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں غم کھاتے ہو، جو چاہو گے ملے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ نزولا من غفور الرحیم، بے حد بخشنے والے، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، ثابت قدم رہنا، اور جن سے روکا گیا کفر کرنا، قرآن سننے سے روکنا، قرآن کی تعلیم میں خلل ڈالنے کی دعوت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دین پر ثابت قدم رہنا ہے، فرشتوں کی ہم نشینی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے، دعوت اور دائی کے لیے ہدایات ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، دائی کے لیے ہدایات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرو، جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یہ زبردست کتاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بات میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے؟ دیکھیں لوگ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کی اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پہلے یہ بتایا کہ دیکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے۔ یعنی برائی کو کبھی برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، برائی کو اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے۔ تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ برائی کو بھلائی سے بدلنے کا کام وہی کر سکتے ہیں جو صبر کریں، یعنی غصے پر کنٹرول کریں اور برداشت کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً
وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اب سوچیں یہ ساری باتیں آپ ابو الولید کو سنا رہے ہیں۔ اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ اگر لوگ تکبر میں آ کے اللہ کی عبادت نہ کریں، اپنی بات پر اڑے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ ہر ایک کو خود حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہتے ہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کہ عجمی کلام اور عربی رسول۔ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، نیک عمل کرنا، فرما بردار ہونا، بدی کو نیکی سے دور کرنا، صبر کرنا، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ جن کاموں سے روکا گیا تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو الٹے معنی پہنانا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت دینے کے لیے صبر کرنا ہے، شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا ہے، بدی کو اس نیکی سے دور کرنا ہے جو بہترین ہو۔ آخری آیات ہے اختلافات قوم موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ۔ دو مین پوائنٹس ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا گیا، اور جو عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے عمل کی انفرادی ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صرف گناہ گار کو عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ بروں کو سزا دیتا ہے، یہی اس کا عدل ہے، نیک لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا، کتاب میں اختلاف کرنا، شک میں مبتلا ہونا اور بدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے،
انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر 24واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ